دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس میں حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کرشمہ بیان ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنے 3 دن کی معصوم بیٹی کو جنگل میں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا، مگر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی کرم وہاں بھی پہنچ گئی۔ بھیڑیوں نے اس ننھی سی جان کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسے اٹھایا اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ پھر وہاں ایسا کرشمہ ظاہر ہوا کہ پورا گاؤں حیرت میں ڈوب گیا۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شہر کے بیچوں بیچ اونچی میناروں والا سنگ مرمر اور سونے سے سجا ہوا ایک عظیم و شان محل کھڑا تھا۔ اس محل کو جب لوگ دور سے دیکھتے تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ دروازوں پر نقش و نگار والے سونے کی چوکھٹیں تھیں، دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ہر کونے میں ایسی روشنی تھی جیسے دن کا اجالا ہو۔ محل کا ہر کمرہ اپنی شان و شوکت کی داستان سناتا تھا۔ قالین ترکی سے آئے تھے، چاندی کے برتن ایران کے تھے اور پردے مصر کے نفیس ریشم سے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں عطر کی خوشبو بسی رہتی۔ محل کے ارد گرد گلیوں میں نگاروں اور سپاہیوں کا شور گونجتا رہتا۔ اس محل کا مالک تھا شاہ جعفر الدین، ایک ایسا بادشاہ جس کا نام سن کر ہی چھوٹے بڑے سب کانپ جاتے تھے۔ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب میدان میں اترتی تو گرد و غبار آسمان کو ڈھانپ لیتا۔ دولت کے آس پاس کوئی کمی نہ تھی۔ دنیا بھر سے تحفے اور نذرانے اس کے دربار میں آتے، مگر اس کی روح کے اندر ایک گہری کمی تھی، ایک ایسی خواہش جو اسے ہر رات بے چین رکھتی۔ وہ کمی تھی اولاد کی کمی۔ شاہ اکثر محل کی اونچی بلکونی سے چاند کو دیکھتا اور کہتا، اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، تخت، تاج، دولت اور حکومت، مگر مجھے اولاد سے کیوں محروم رکھا؟ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ تخت کون سنبھالے گا؟ یہ سلطنت کس کے حوالے ہوگی؟ اس کی ملکہ روحی بانو ایک نہایت نرم دل، صابر اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ اکثر شاہ کو تسلی دیتی اور کہتی، جہاں پناہ، اولاد بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کی رحمت ہیں، ہمیں اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن شاہ کی سوچ میں کڑواہٹ بسی ہوئی تھی۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتا، نہیں ملکہ، مجھے صرف بیٹا چاہیے، بیٹا ہی میرا وارث بنے گا، بیٹی سے میری سلطنت نہیں چل سکتی۔ یہ سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ خاموش ہو جاتی، مگر دل میں ایک گہرا درد رہتا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کی نظر میں بیٹا ہی سب کچھ ہے، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں۔ سال در سال یہی حالات رہے۔ شاہ ہر روز اولاد کے لیے دعا کرتا، ہر درگاہ پر نظریں چڑھاتا، ہر عالم سے دعائیں کرواتا، مگر اولاد کی کوئی خوشخبری نہ ملی۔ آخرکار اللہ کی رحمت ہوئی اور ایک دن ملکہ کے پیٹ میں اولاد ٹھہر گئی۔ جب یہ خبر محل پہنچی تو ڈھول نکارے بج اٹھے، بازاروں میں مٹھائیاں بانٹی گئی اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ شاہ جعفر الدین کی آنکھوں میں بھی امید کی چمک آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خدا، اس بار مجھے بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا جو میرے تخت کو سنبھالے اور میری شان و شوکت کو قائم رکھے۔ محل جشن میں ڈوب گیا، درباریوں نے قصیدے پڑھے اور بازاروں میں چراغاں کیا گیا۔ ہر طرف خوشیاں منائی گئیں، مگر ملکہ کے دل میں ایک انجان سا خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ سوچتی، اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ شاہ کا غصہ کون جھیلے گا؟ دن گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے اور وہ وقت آ گیا جب محل میں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ محل سجایا گیا، دائیاں تیار ہو گئیں اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ شاہ جعفر الدین دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اے خدا، بیٹا ہی دینا، اگر بیٹی ہوئی تو سب کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ ملکہ اندر دردزا سے گزر رہی تھی اور باہر درباری بے چینی سے کھڑے تھے۔ ہر کوئی یہی انتظار کر رہا تھا کہ شہزادہ پیدا ہو اور محل میں نئی رونق بکھر جائے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ محل کے اندر اس دن کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ دائیاں دوڑ بھاگ میں مصروف تھی، ملکہ روحی بانو در سے کراہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر امید اور دعا کا نور تھا۔ آخرکار گھنٹوں کے انتظار کے بعد بچے کی پہلی چیخ محل کی فضا میں گونج اٹھی۔ ساری عورتیں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دائی باہر آئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اعلان کیا، مبارک ہو، راجکماری پیدا ہوئی ہے۔
یہ سنتے ہی گلیاروں کی خوشیاں تھم گئی۔ درباریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی نے تالیاں نہ بجائیں، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ شاہ جعفر الدین کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں غصہ بھر آیا، وہ چیخ اٹھا، کیا کہا بیٹی؟ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی، یہ تو میری ناکامی ہے، میری سلطنت کا کیا ہوگا، میرا وارث کون بنے گا؟ اندر ملکہ اپنی ننھی بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے بچی کے ماتھے کو چوما اور کہا، تو اللہ کی رحمت ہے میری جان۔ جب شاہ اندر آیا اور بچی کو دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اولاد نہیں، بوجھ ہے، مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں، اس بچی کے لیے میرے محل میں کوئی جگہ نہیں۔ ملکہ رونے لگی اور بولی، جہاں بنا اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ٹھکرانا گناہ ہے۔ مگر شاہ کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس نے حکم دیا، 3 دن بعد اسے محل سے نکال دیا جائے، میں بیٹی کو وارث نہیں مانتا۔ یہ سن کر ملکہ کا کلیجہ کانپ اٹھا، اس نے بار بار رحم کی بھیک مانگی، جہاں پناہ یہ آپ کی ہی اولاد ہے، آپ کا ہی خون ہے، لیکن شاہ نے کان بند کر لیے، وہ بس یہی کہتا رہا، مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ 3 دن بیت گئے، ملکہ ہر روز بچی کو گود میں لے کر روتی، اس کا چہرہ دیکھتی اور کہتی، اے میری بیٹی، تیری پیدائش نے تجھے تیرے باپ سے جدا کر دیا۔ تیسرے دن شاہ نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا، اس بچی کو محل سے باہر لے جاؤ اور جنگل میں چھوڑاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس کا نام میری سلطنت میں لیا جائے۔ سپاہی گھبرا گئے، انہوں نے عرض کی، جہاں پناہ یہ تو معصوم جان ہے، جنگل میں کیسے زندہ رہے گی؟ شاہ نے غصے میں تلوار کھینچ لی اور کہا، میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ مجبور ہو کر سپاہی بچے کو لے گئے، ملکہ روحی بانو زمین پر گر پڑی اور زاروں کی تار رونے لگی۔ اس نے آخری بار بچی کو چوما اور کہا، میری نور، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بچی کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر سپاہی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بچی روتی رہی، اس کی معصوم آواز درختوں میں گونجتی رہی۔ آخرکار وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے، چاروں طرف سناٹا تھا، صرف جنگلی جانوروں کی آوازیں تھیں۔ انہوں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے رکھا اور تیزی سے محل واپس لوٹ آئے۔ اندھیری رات اتر آئی، اچانک جنگل میں بھیڑیوں کا ایک جھنڈ نکل آیا۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر وہ اس کے قریب آئے، مگر ایک عجیب کرشمہ ہوا۔ بھیڑیوں نے بچوں کی نقصان پہنچانے کے بجائے اسے گھیر لیا۔ ایک مادہ بھیڑیا آگے بڑھی، بچی کو اپنی ناک سے چھوا اور نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ وہ بچی کو لے کر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچی جہاں نور بکھرا ہوا تھا، وہ جگہ جہاں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ وہ اس وقت غوث اعظم ذکر الہی میں مشغول تھے۔ بھیڑیے نے بچی کو ان کے قدموں میں رکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، بچی کو دیکھا اور مسکرا دیے، فرمایا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اب یہ میری امانت ہے، میری بیٹی بھی ہوگی اور میری مریدہ بھی۔ انہوں نے بچی کو گود میں لیا اور اس کا نام رکھا نور فاطمہ۔ بھیڑیے اپنی چمکتی آنکھوں سے بچی کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گئے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی جنگل کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون پھیل چکا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورا عالم اس بچی کی حفاظت کی دعا کر رہا ہو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچی کو سینے سے لگائے اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی نگاہیں بار بار اس معصوم چہرے پر ٹھہرتی، جس میں انہیں ایک عجیب سا نور جھلکتا دکھائی دیتا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بچی نہیں، بلکہ تقدیر نے اسے کسی بڑے مقصد کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ اس رات خانقاہ کے چراغ بھی کچھ اور ہی انداز میں روشن تھے، ذکر و تلاوت سے فضا میں روحانی روشنی پھیل گئی تھی اور اسی نور کے سائے میں ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ غوث پاک نے بچی کو اپنے پاس بٹھا کر دل کی گہرائی سے فرمایا، تو اب میری بیٹی ہے، تو اس دربار کی امانت ہے، اللہ تجھے اپنے کرم سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس معصوم کی ہلکی سی مسکان ایسی تھی جیسے آسمان سے اترتی ہوئی دعا ہو۔ یوں ایک نیا سفر شروع ہوا، ایسا سفر جو نہ صرف اس بچی کی تقدیر بدلنے والا تھا بلکہ اس بادشاہ کی بھی، جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ جس دن غوث پاک ایک معصوم شہزادی کو گود میں لے کر خانقاہ میں داخل ہوئے، اس دن سے خانقاہ کا ماحول بدل گیا۔ مرید اور فقیر حیرت سے ان کی آنکھوں میں جھانکنے لگے، سب سوچ رہے تھے کہ جنگل سے لائی گئی اس بچی میں آخرکار راز چھپا ہے کہ خود ولی کامل اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا، یہ بچی اللہ کی امانت ہے، خدا نے اسے میرے پاس بھیجا ہے، اب یہ میری بیٹی بھی ہوگی اور میری مریدہ بھی۔
اس کی پرورش عبادت اور علم کے ماحول میں ہوگی۔ اسی لمحے سے خانقاہ کا ہر دروازہ اس معصوم کے لیے کھل گیا۔ جو صوفی فقیر پہلے دن رات ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے، اب اس ننھی جان کی مسکان کو بھی عبادت سمجھنے لگے۔ صبح کی اذان کے ساتھ جب خانقاہ کی فضا تکبیر سے گونجی، بچی کی آنکھ کھل جاتی، وہ اپنی معصوم نظریں غوث پاک کی طرف اٹھاتی اور وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر نرم لہجے میں قرآن کی تلاوت سناتے۔ چھوٹی عمر ہی سے اس کے کانوں میں روحانی کلام ڈالا گیا اور اس کا دل نور سے بھرنے لگا۔ خانقاہ کی عورتیں بھی اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگی۔ کوئی اس کے لیے دودھ لاتی، کوئی نرم کپڑے سیتی، مگر سب سے زیادہ غوث پاک خود اس کے لیے باپ کی طرح شفیق اور استاد کی طرح حکمت والے بن گئے۔ دن گزرتے گئے اور چہرے پر اس کے نور بڑھتا گیا۔ اس کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ جب بھی کوئی اسے پکارتا، اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکان آتی جو دلوں کو سکون دے دیتی۔ غوث پاک نے اس کی تعلیم کا خاص انتظام کیا۔ وہ اسے قرآن کی تلاوت سکھاتے، احادیث سناتے اور یہ بھی سمجھاتے کہ اصل عبادت اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ کم عمری ہی میں فاطمہ کا دل غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کی طرف مائل ہو گیا۔ کبھی کبھی غوث پاک اسے اپنے پاس بٹھا کر فرماتے، بیٹی تو تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے تجھے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھ جب تو بڑی ہوگی تو تیرے ذریعے کئی دلوں کو شفا ملے گی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ فاطمہ بچی سے لڑکی بننے لگی۔ اس کی چال میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ خانقاہ کے فقیر کہا کرتے، جب یہ چلتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے جنت کا پھول ہوا میں لہرا رہا ہو۔ ایک دن وہی بھیڑیے دوبارہ خانقاہ کے باہر نظر آئے، مگر اب ان کا انداز شکاری نہیں تھا۔ وہ خانقاہ کے دروازے پر ایسے بیٹھے تھے جیسے پہرے دار ہوں۔ سب حیران تھے، مگر غوث پاک نے فرمایا، یہ درندے نہیں رہے، یہ جس دن سے یہ اس بچی کو میرے پاس لائے تھے اسی دن سے اللہ نے ان کے دل سے درندگی نکال دی۔ اب یہ اس کے مرید ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ اس نے طب اور علاج کا علم بھی سیکھ لیا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کرنے کے لیے آتے۔ کسی کو دعا کے پانی سے شفا ملتی، کسی کو قرآن کی آیات سے اور کسی کو اس کے نرم ہاتھوں کے لمس سے۔ غوث پاک اسے دیکھ کر مسکراتے اور فرماتے، بیٹی تو صرف میری مرید نہیں، میری اولاد کی طرح ہے، ایک دن تیرا نور پوری دنیا دیکھے گی۔ ادھر محل میں بادشاہ بھی اولاد کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ جس بیٹی کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا وہ آج غوث پاک کی دعاؤں میں پل کر نورانی ہستی بن چکی ہے۔ راتوں کو جب فاطمہ سجدے میں گرتی، اس کی دعاؤں سے پوری خانقاہ کی فضا بدل جاتی۔ لوگ کہتے اس لڑکی کی دعا سے ہماری روحیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ یوں ایک بچی جسے جنگل میں موت کے حوالے کیا گیا تھا آج زندگی کی امیدیں بن چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا کبھی میرا اصل باپ مجھے پہچانے گا؟ ادھر محل میں عجیب سا سناٹا تھا، نکارے، شہنیاں اور چمکتی رونقیں سب ماند پڑ چکی تھی۔ شاہ جعفر الدین اپنے کمرے میں لیٹا تھا، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور آنکھیں درد سے بھری ہوئی تھی۔ وزیر اور درباری اس کے ارد گرد کھڑے تھے، کوئی ہاتھ تھامے دعا کر رہا تھا، کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھے فکر مند تھا۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے کہا، جہاں پناہ کسی حکیم کو بلایا جائے۔ شاہ نے کمزور آواز میں جواب دیا، نہیں، یہ بیماری کسی حکیم سے ٹھیک نہیں ہوگی، یہ صرف اللہ کی رحمت اور کسی ولی کی دعا سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ وزیروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آخرکار بولے، جہاں پناہ اب ایک ہی راستہ ہے، غوث پاک کے پاس جانا ہوگا۔ شاہ کا چہرہ بدل گیا، غوث پاک وہی جنہیں میں نے کبھی مانا نہیں؟ وزیروں نے سر جھکا کر کہا، جی، آپ وہی، آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے شاہ کو پالکی میں بٹھا کر خانقاہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ راستے میں ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، درختوں کی شاخیں جیسے استقبال کر رہی ہوں۔ خانقاہ پہنچتے ہی غوث پاک نے شاہ کی حالت دیکھی، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی مگر چہرے پر سکون، ان کے ہاتھ میں دعا کا پانی تھا۔ فاطمہ اب ایک جوان لڑکی بن چکی تھی، غوث پاک کے اشارے پر وہ آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں میں اللہ کے کرم کی تاثیر تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، جہاں پناہ، شفا صرف اللہ کے حکم سے ہوگی۔ شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا یہ وہی بچی ہے؟ غوث پاک مسکرائے، ہاں، یہی نور فاطمہ ہے، وہی بیٹی جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا، آج اللہ اس کے ذریعے تمہیں شفا دے گا۔ فاطمہ نے دعا شروع کی، اس کی آواز نرم تھی اور ہر لفظ نور سے بھرا ہوا۔ اس نے دعا شدہ پانی بادشاہ کے ہونٹوں پر لگایا۔ چند لمحوں میں ہی شاہ کی سانسیں ہموار ہونے لگی، چہرے پر رنگ لوٹ آیا، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ غوث پاک نے فرمایا، دیکھو، یہ اللہ کا کرم ہے، جس بچی کو تم نے رد کیا آج وہی تمہاری شفا کا ذریعہ بنی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فاطمہ کی طرف جھک کر کہا، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جنگل میں چھوڑ دیا تھا، مگر اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔
اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا اور تمہارے ہاتھ میں میری جان کی شفا رکھی۔ فاطمہ نے اپنی معصوم مسکان کے ساتھ جواب دیا، ابا میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میری دعا سے آپ کو شفا ملی، اب سب ٹھیک ہے۔ اسی دن یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی، لوگ کہنے لگے کہ غوث پاک کے کرم اور نور، فاطمہ کی دعا سے بادشاہ کو شفا ملی ہے۔ محل کی فضا، اس کی رونق اور اس کی مہک سب بدل چکی تھی۔ اب سب جان گئے تھے کہ یہ بچی کوئی عام اولاد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور غوث پاک کی امانت ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی اللہ کی رحمت اور غوث پاک کی دعاؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا نور اب محل اور جنگل دونوں جگہ پھیل چکا تھا اور ہر دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اس رات بادشاہ نے پہلی بار فاطمہ کی معصومیت اور کرم کو دل سے پہچانا۔ اسے احساس ہوا کہ جسے اس نے کبھی ٹھکرایا تھا، وہی آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی رحمت بن چکی ہے۔ محل میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ جہاں کبھی ڈول اور نکاروں کی گونج ہوتی تھی، اب وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دیتی تھی۔ جہاں کبھی طاقت اور غرور کی باتیں ہوتی تھی، اب وہاں رحمت اور شفا کا ذکر ہونے لگا تھا۔ بادشاہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے غوث پاک اور فاطمہ موجود تھے۔ اس کی آنکھوں میں غور اور حیرت تھی، وہ بار بار فاطمہ کی طرف دیکھتا۔ اس کے چہرے کا نور، آنکھوں کی معصومیت اور آواز کی نرمی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ بادشاہ نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ معصومیت، کچھ ایسا ہے جو میری روح کو کھینچ رہا ہے۔ اے ولی کامل، کیا یہ وہی بچی ہے جسے میں نے نادانی میں جنگل کے حوالے کر دیا تھا؟ غوث پاک کی آنکھوں میں شفقت اور نور تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں یہ وہی بچی ہے۔ اللہ نے تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا بلکہ تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھ، تو نے جسے ٹھکرایا وہی آج تجھے زندگی دے رہی ہے۔ یہی اللہ کا کرم ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فاطمہ کی طرف بڑھ کر کہا، بیٹی، اگر تو مجھے اپنا باپ مان لے تو میری روح کو سکون مل جائے۔ میں نے تجھ پر ظلم کیا مگر تو نے بدلے میں مجھے شفا دی۔ تو صرف میری اولاد نہیں بلکہ میری جنت ہے۔ فاطمہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، ابا میں تو ہمیشہ آپ کی بیٹی رہی ہوں، میرے دل میں کبھی نفرت نہیں آئی۔ غوث پاک نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت ظلم سے بڑی ہوتی ہے اور میں نے اس محبت سے آپ کو شفا دی۔ یہ سن کر محل کے وزیر، سپاہی اور درباری سب حیرت سے بھر گئے۔ ملکہ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے فاطمہ کو گلے لگا کر کہا، بیٹی میں تجھے پہچان نہ سکی مگر آج اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ تو ہی وہی دعا ہے جو میں نے برسوں مانگی تھی۔ اسی لمحے محل کی دیواریں جیسے نور سے بھر گئی۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے اس اولاد کو باپ سے ملایا، اسی طرح ہر جدا دل کو جوڑ دے جسے تو نے رحمت بنایا، اسے پوری امت کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ دربار میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ کسی نے تسبیح اٹھا لی، کسی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اسی دن بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اس سلطنت کی رحمت اور شفا ہے۔ جس کی دعا سے میری جان بچی، اب اس کی دعا سے اس ریاست کے دل بھی زندہ ہوں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر نورانی مسکان۔ اس نے عاجزی سے کہا، میں صرف غوث پاک کی مریدہ ہوں، جو کچھ ہے اللہ کا کرم اور میرے استاد کی تعلیم کا اثر ہے۔ غوث پاک مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یاد رکھ، اصل بادشاہت دلوں کو جیتنے میں ہے۔ اس رات ستارے کچھ زیادہ ہی روشن تھے۔ محل اور خانقاہ دونوں جگہ چراغ جل رہے تھے، ہر دل میں محبت اور شفا کی روشنی تھی۔ وہ بچی جسے کبھی جنگل میں بھیڑیوں کے حوالے کیا گیا تھا، آج پوری ریاست کی رحمت بن چکی تھی۔ مگر کرشمہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ فاطمہ اب صرف محل کی شہزادی نہیں رہی تھی، غوث پاک کی مریدہ ہونے کے ناطے اس کی زندگی عبادت، علم اور حکمت میں گزرنے لگی۔ صبح قرآن کی تلاوت، دن میں غریبوں اور بیماروں کی خدمت۔ جلد ہی یہ خبر پھیل گئی کہ شہزادی کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ قافلوں کے قافلے آنے لگے، کسی کا بچہ بیمار تھا، کسی کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، کسی کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک ماں اپنے بہار میں تپتے بچے کو لائی، فاطمہ نے دعا کی اور کچھ ہی دیر میں بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بوڑھا آیا جس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا، دعا کے بعد اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ لوگ پکار اٹھے، یا اللہ، تو نے اس بچی کو ہماری رحمت بنا دیا۔ یوں محل کی دیواروں سے لے کر غریبوں کی جھونپڑیوں تک ایک ہی نام گونجنے لگا، نور فاطمہ۔ غوث پاک اسے دیکھ کر فرمایا کرتے، بیٹی شفا تیرے ہاتھ میں نہیں اللہ کے کرم میں ہے، تو نیت پاک رکھ، اللہ تجھے اور بلند کرے۔ فاطمہ سر جھکا کر کہتی، استاد میں آپ کی امانت ہوں، آپ نے ہی مجھے راہ دکھائی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور خانقاہ میں ذکر جاری تھا، فاطمہ نے دعا کی، یا اللہ، جیسے تو نے مجھے بچایا ویسے ہی اس ریاست کے ہر غریب اور یتیم کو اپنی رحمت میں لے لے۔ اس دعا کے بعد صرف جسم نہیں، دل بھی شفا پانے لگے۔ یوں غوث پاک کے کرم سے ایک بیٹی نہ صرف اپنے باپ کا دل جیتا بلکہ پوری ریاست کو محبت اور انسانیت کا سبق دے دیا۔
دوستو آپ کو آج کی یہ نورانی اور عبرتناک کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لکھیں کہ آپ یہ روحانی قصہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری محنت کو سراہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے، آمین۔